بیوی ہو تو ایسی ایک بادشاہ اپنے محل کے چھت پر ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر بہت ہی خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک باندی کو بلا کر پوچھا کہ کس کی بیوی ہے باندی نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ شہر میں جادو ہوتا ہے، چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گئے۔ اس بات سے لاعلم کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظر سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے کہا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی ہی بھوک لگی ہو، وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں میں بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے نالین یعنی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اسے سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر لے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا۔ خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خرید لیے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے گئے تحائف کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ 1 مہینے گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور
اور ان سے کہا آپ ہمیں اپنی بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو صحیح سلامت رکھے۔ قاضی صاحب اب ہم نے ایک سبز باغ، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا، تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیا اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں فیروز تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا قاضی صاحب میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا، نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز کو چھپانا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ کرو۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔